أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوب پھلنے پھولنے کا موقع دے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے دنیا کے عہدے بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی بڑے عہدوں پر ہمیں پہنچائے، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں تاکہ انسان توبہ کی طرف لوٹ آئے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں پر تو پھول جاتا ہے، جبکہ اگر آزمائش آئے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، سچے مومن تو وہ ہیں جو ہر حال میں صبر کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 12۔ بھلا اللہ کا، پھر شاید آپ تارکم چھوڑ دینے والے ہیں، بعد ما یوحا بعض وہ حصہ جو وہی کی جاتی ہے، الائی کا آپ کی طرف، دائکم اور تنگ ہونے والا ہے، بہی صدرو کا اس کی وجہ سے آپ کا سینہ، ان یقولو کہ وہ کافر کہیں گے، لولا انزلا کہ کیوں نہیں اتارا گیا، علیہ کنزون اس پر کوئی خزانہ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اوجا ماہو ملک یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، انما انتا نذیر آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء وکیل ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ شاید آپ بعض وہ باتیں چھوڑ دینا چاہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ اب اس جملے سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک تو ایسا نہیں کر سکتے نا۔ دراصل قرآن پاک میں اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس بوجھ، اضطرار یعنی بے چینی اور انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کا بہت دباؤ تھا، کیونکہ وہ تو اکثر و برملا کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اب دیکھیں یہ جو اعتراضات تھے طعن و تشنیع سے بھرے تھے، مذاق سے آپ کا سینہ بھاری ہوتا تھا، دل میں بوجھ اور پریشانی غالب آ جاتی تھی، دل میں گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان باتوں سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ ہو کہ ان کے طعنے سن کر آپ وحی کا کوئی حصہ سنانے میں تردد کریں یا رک جائیں، یا جب سخت آیات آ جائیں تو آپ کو پڑھاتے وقت، ان کو بتاتے وقت دل میں درد کی کیفیت ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی کی دل جوئی کے لیے کی تھی، ورنہ تو یہ بات تو حقیقت کسی طرح بھی نہیں نا کہ آپ واقعی وہی چھوڑ دیتے، بلکہ یہ محبت بڑا خطاب تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو یہ بات کرتے اور نہ ہی نبی پاک اپنے محبوب خالق کی وحی کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیتے۔ کیونکہ کافر لوگ اس طرح بات کرتے تھے کہ یہ لوگ بار بار طنزیہ انداز میں بولتے تھے کہ اگر نبی سچی ہیں تو ان کے پاس خزانہ کیوں نہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں۔ اگر غور کریں تو یہ واضح ہے کہ جو رسول یا پیغمبر پہلے تشریف لائے، یا ان کے پاس خزانے تھے یا ان کے ساتھ بھی کوئی فرشتے تھے، وہ کس حقیقت کو نہیں جاننا چاہتے تھے، یعنی کہ مزاج جو تھا وہ ضد والا تھا، بلکہ ان کا مقصد آپ پر دباؤ ڈال کر پریشان کرنا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک ڈالنا تھا۔ اب غور کریں، اگر فرشتہ ساتھ چلتا اور خزانے برآمد ہوتے تو پھر ایمان غیب کا تو ایمان نہیں رہتا، لوگ مجبور ہو کر جانتے، کیونکہ معجزہ سامنے ہوتا ہے تو ایمان کا معیار ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کا کام تو صرف انجام سے آگاہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حق پہنچانے، اخلاق و کردار سکھانے اور آخرت کی حقیقت واضح کرنے آئے تھے۔ اس لیے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، انجام اور مدد سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 پڑھتے ہیں، ام یقولون افسرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گढ़ لیا ہے اس قرآن کو؟
کل فرما دیجئے، فاتو پھر تم بھی لے آؤ، بِعَشْرِ سوارن 10 صورتیں، مثلے ہی اس جیسی، مفتریات گھڑی ہوئی، وَدْعُوا اور تم بلا لو، من استطاعتم جنہیں تم بلانے کی استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ کفار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک آپ نے خود گڑھ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں فرض کر لیں 1 منٹ کے لیے کہ ٹھیک ہے خود گڑھ لیا ہے، تو تم بھی گڑھ لو، تمہاری زبان بھی ہے، تمہارے نبی بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، پہلے زبان بھی ہو تو دیر کیوں کرتے ہو؟ تم لوگ یوں کرو کہ قرآن پاک کے معیار جیسی 10 صورتیں بنا لو، تمہارے لیے یہ کام مشکل تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی زبان میں مقابلے کا میدان ہے، آؤ آؤ مقابلہ کرو اور میدان مار لو تاکہ تمہارے دل کو اطمینان مل جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو عقل و شاعری، نثر اور فلسفہ سب سے بلند ہے۔ یہ ایک گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، ورنہ عرب کے بڑے بڑے شاعر اور خطیب جو تھے ضرور اس کا جواب دیتے، لیکن جب چیلنج کا وقت آیا تو سناٹا رہا۔ دیکھیے عربی زبان میں بہت وسعت ہے، لیکن قرآن پاک غیر معمولی اسلوب کا حامل ہے، نہ یہ نثر ہے، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ خطابت ہے۔ قرآن پاک کی تحریر کے کسی ایک حصے کو آپ کوئی نام نہیں دے سکتے، اس کی اپنی ہی صنف ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 14 پڑھتے ہیں، نہیں سوری ابھی 13 کی ہے ابھی تشریح، کہ جس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے جس جس کو بلانا ہے بلا لو تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، عقلیں اکٹھی کرو، دانش سمیٹ لو، حکمت لے آؤ۔ تب بھی قرآن جیسی کتاب لانے کی استطاعت کسی انسان کے پاس نہیں۔ حتمی بات، یہ آخری اور فیصلہ کن بات کہ قرآن وہی ہے، انسانی کلام نہیں، اور پھر تاریخ ہوا ہے کہ یہ چیلنج کوئی پورا نہ کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کا موضوع ہے، یہ انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ وہی کی دلیل عملی اور عقلی دونوں لحاظ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 14 پڑھتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا پس اگر وہ نہ قبول کریں، لَكُمْ تمہاری بات کو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما انزلہ کہ یقیناً اتارا گیا ہے، بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور یہ کوئی معبود نہیں مگر وہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ قرآن پاک کی ساری حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی پاک سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، یعنی کہ قرآن پاک آپ کا کلام نہیں، تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، اور نہیں لا سکتے تو آپ یہ بات مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں لڑائی کس بات کی ہے؟ اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ خالص وہی ہے جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے ہیں، اور خالص علم الہی کی بنیاد پر نازل ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وحی کا آنا اگر رب کی طرف سے ہے تو یہ بات اپنے آپ ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے پر تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ مطلب صاف ہے نا کہ وحی کا آنا ثابت ہو گیا ہے تو توحید بھی لازم ہو گئی نا۔ تو اب بتاؤ کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آتے ہو؟ کیونکہ اب تو انکار کی گنجائش باقی نہیں ہے، یعنی اب اطاعت و تسلیم کا تقاضا فوراً پورا ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں اس سوال کا تو جواز بنتا ہے نا، یہ کوئی کمزور سوال تو ہے نہیں، بلکہ ایک تاکیدی سوال ہے جس کا جواب ایک سنجیدہ انسان کے پاس صرف اتنا ہے کہ ہاں ہم جھکتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ دلیل بھی ہمارے سامنے ہے اور اب ایمان لانے کی باری بھی ہماری ہے۔
اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.